باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شماس نے اٹھ کر شاہی خاندان کو بتایا کہ اس شخص کا نام عمرو بن عاص ہے اور یہ عربی ہیں اور مکہ سے آیا ہے۔ لوگوں نے قیقیں لگانے شروع کر دی اور ایسی آوازیں بھی اٹھی کہ عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم کی یہ آوازیں بھی سنائی دی کہ یہ چھوٹا اور ٹنگا سا بدو مصر کا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمرو بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں قد کے مطابق زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بنویں گنی تھی، منہ ذرا زیادہ چوڑا تھا، داڑھی لمبی تھی اور سینہ کچھ زیادہ ہی چوڑا تھا۔ البتہ ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا، لیکن اسکندریہ کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہی نہیں تھا، ان کے ہونٹوں پر تبسم سا ہی رہتا تھا۔ ابن عبدالحکم لکھتا ہے کہ عمرو بن عاص مصر سے واپس آ گئے، لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر ایسے سوار ہوئے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں ہی جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ یا امیر المومنین، یہ واقعہ سنا کر عمرو بن عاص نے کہا، میں ایسا خیال اپنے دماغ میں کبھی بھی نہیں لاؤں گا کہ گیند کا اشارہ یہ تھا کہ میں ایک نہ ایک دن مصر کا بادشاہ بنوں گا۔ بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ میرا عزم ہے کہ مصر میں اللہ کی بادشاہی قائم کرنی ہے۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل اور انمناک سے حضرت عمرو بن عاص کی یہ باتیں سنتے رہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ قائل ہو گئے ہیں۔ حقیقت بھی یہی کہ حضرت عمر قائل ہو گئے تھے، لیکن مصر پر فوج کشی کی اجازت اتنی جلدی نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے کچھ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ان میں سے کسی نے بھی تائید نہیں کی اور یہی کہا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں کہ اتنی دور کا ایک اور محاذ کھول دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خیالات اور عزم کو بہت سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی ایک بات چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ قبطی عیسائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ تو بنتا ہے اور ہم انہی رومیوں کے ظلم و تشدد سے نجات دلائیں گے، لیکن سنا ہے کہ ان کے یہاں ایک بڑی ہی ظالمانہ رسم چلی آ رہی ہے۔ رسم یہ تھی کہ قبطی ان وہم میں مبتلا تھے کہ جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دریائے نیل کی روانی رک جاتی ہیں، یعنی دریا ٹھہر جاتا ہے۔ قبطی سال میں ایک بار ایک کنواری لڑکی کو اس کی والدین کی رضامندی سے الگ کر لیتے تھے اور اسے بڑے قیمتی لباس اور زیورات پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ لڑکی ڈوب مرتی تھی اور قبطی کہتے تھے کہ دریائے نیل اب رکے گا نہیں اور بہتا ہی رہے گا۔ عمرو بن عاص نے امیر المومنین کی تائید کی اور کہا کہ انشاءاللہ قبطی قبول اسلام پر آ جائیں گے اور ان کی تمام بے بنیاد رسمیں ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اس داستان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں حلب میں عیسائی قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنا قتل عام کروا کے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلب پہنچے تھے تو قبائل کے سرداروں نے ان کے پاس جا کر اعتراف کر لیا تھا کہ انہیں اپنے لغزش اور کم فہمی کی سزا ملی ہے۔ سرداروں نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی قیادت رومی فوج کا ایک جرنیل اور ایک افسر کر رہے تھے اور انہوں نے ہی انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ابو عبیدہ کو شارینہ کے خاوند حدید بن مومن خزرج سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا
کہ انتھنوس اور روتاس نے ان قبائلوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ حدید نے سپہ سالار کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہرقل کے ایک بیوی اور اس کا نوجوان بیٹا بھی فرار ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ حدید کو یہ ساری باتیں شارینہ نے بتائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا، سلطنت روم ایک تناور درخت تھا، اب دیکھو اس کے ٹہنیاں کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ ایک رومی جرنیل باغی ہو کر ادھر آ گیا۔ قیصر روم کی اپنی ایک بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ اس جرنیل کے ساتھ آ گئے۔ یہ لوگ یہاں اپنے سلطنت کی بنیاد رکھنے آئے تھے۔ اللہ کی اس اشارے کو سمجھو کہ سلطنت روم کا تناور درخت اب اسی طرح ٹہنے ٹہنے ہو کر بکھر جائے گا اور زمین اس کی جڑوں کو پانی سے محروم کر دے گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کچھ دن حلب میں گزار کر واپس حمص چلے گئے اور انہوں نے شام کے مختلف علاقے مختلف سالاروں کے سپرد کر دیے اور کہا کہ ان کے سرکاری انتظامات، جزیہ اور دیگر محصولات کی وصولی کا نظام روا کیا جائے۔ اسی طرح شام کے حالات معمول پر آ گئے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیان تقریباً 45 میل فاصلہ ہے۔ اس دور میں یہ تمام علاقہ کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ زیادہ تر جنگلات، چٹانیں تھی اور تھوڑا سا علاقہ ریگستانی تھا۔ انطاکیہ بحر روم کی ساحل پر واقع ہے اور تاجروں کے بحری جہاز یہی آتے اور یہی سے سامان وغیرہ لاد کر واپس جایا کرتے تھے۔ مصر میں تاجروں کے لیے اسکندریہ بندرگاہ تھی۔ اس تمام علاقے پر اب مجاہدین اسلام کا تسلط ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کے 2-3 قبیلے آباد تھے اور ان کی بستیاں ایک دوسرے سے دور دور تھی۔ حلب کی فتح کے بہت دنوں بعد انطاکیہ سے حلب آنے والے اور حلب سے انطاکیہ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک چڑیل یا بدرو بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی وقت چیختی اور چلاتی ہیں اور کچھ کہتی بھی ہیں جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اس کی آواز سن کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے چڑیل یا بدرو دیکھے ہیں یا اس نے کئی جنات کو بیٹھے دیکھا ہے، تو لوگ بلا چوں چرا سچ مان لیتے تھے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیانی علاقے کی چڑیل کی آوازیں تو بہت سے لوگوں نے سنی تھی۔ ان خبروں کی تردید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ایک مسافر حلب سے داخل ہوا اور سرائے میں ٹھہرا۔ اس پر خوف و ہراس طاری تھا اور اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ سرائے میں ہر کسی نے محسوس کر لیا کہ اس نے راستے میں کوئی خوفناک یا پراسرار چیز دیکھی ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دیں کہ وہ کیا دیکھا ہے تاکہ کوئی اور مسافر اسی راستے سے نہ گزرے۔ اس نے سنایا کہ وہ اپنے بستی سے حلب کی طرف خچر پر سوار چلا رہا تھا۔ اسے ذرا قریب سے آوازیں سنائی دی، میں اس کا خون پی لوں گی، اس نے میرا خون بہایا ہے۔ اس کے بعد اس مسافر کو چیخیں سنائی دی۔ آواز بلا شک و شبہ عورت کی تھی۔ ایک تو جنگل گنا تھا اور اس میں ٹیکریاں بھی تھی، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا یہ انسان ہے یا کوئی پرسرار مخلوق۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور خچر کو ایڑ لگائی کہ تیز چلے، مگر وہ گھوڑا نہیں خچر تھا۔ خچر کو جتنی بھی ایڑ لگاؤ، مارو پیٹو، وہ ذرا سا تیز چلنے لگتا ہے لیکن گھوڑے کی طرح سرپٹ نہیں دوڑتا۔ اس مسافر کا راستہ ٹیکری میں سے گزرتا، ایک ٹیکری سے قریب مڑتا تھا۔ وہ وہاں سے مڑا تو اچانک ایک نوجوان لڑکی اس کے راستے میں آ گئی۔ اس کے بال بکھرے تھے، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی، کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئی تھی۔ مسافر کو خیال آیا کہ اس جگہ میں اس لڑکی کا کیا کام ہو سکتا ہے، یہ کسی مرے ہوئے لڑکی کی بدرو ہوگی یا چڑیل جو انسان کے روپ میں آ گئی تھی۔ مسافر نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، انسان ہے یا آسمان سے آئی ہوئی کوئی مخلوق ہے۔ اس نے دلی طور پر یقین کر لیا کہ یہ بدرو یا چڑیل ہے۔ وہ خوف سے لرز اٹھا اور اس چڑیل کے آگے 2 زانو ہو کر ہاتھ جوڑے۔
میں غریب مسافر ہوں۔ اس نے چڑیل یا بدرو سے التجا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنے کے لیے در بدر خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ مجھے بتا کہ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، میری جان بخشی کر دے۔ چڑیل نے کوئی بات نہیں کی، وہ خچر تک گئی۔ زین کے ساتھ ایک تھیلا باندھا ہوا تھا جس میں مسافر کے کھانے کا سامان تھا اور تھیلے کے ساتھ چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ چڑیل نے تھیلا بھی اتار لیا اور مشکیزہ بھی۔ وہ دو زانو بیٹے مسافر کے سامنے آ کر رک گئے۔ ہرکل کہاں ہے؟ چڑیل نے پوچھا۔ میں صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، مسافر نے ہامتے کھامتے آواز میں کہا۔ اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہرکل مسلمانوں سے شکست کھا کر ملک شام سے بھاگ گیا ہے۔ کہاں کیا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصر گیا ہوگا۔ مصر میں اس کی بادشاہی ہے اور سنا ہے کہ اسکندریہ میں اس کا محل ہے اور وہ وہی رہتا ہے۔ میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں۔ چڑیل نے دان پیس کر کہا۔ اس نے میرا خون بہایا ہے، اس نے مجھے قتل کروایا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے تو بتا دو ورنہ تمہارا خون پی لوں گی۔ میرے بچوں پر یہ ظلم نہ کرنا، مسافر نے روتے ہوئے کہا۔ میں غریب آدمی ہوں، بادشاہوں کے بارے میں بتانے سے معذور ہوں۔ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو اسی کے نام پر میری جان بخشی کر دو۔ مسافر نے سرائے میں سنایا کہ چڑیل نے تھیلا اور مشکیزہ اٹھایا اور ایک طرف کو چل دی۔ مسافر اسے دیکھتا رہا اور وہ ٹیکری کے اوٹ میں چلے گئے۔ مسافر خچر پر سوار ہوا اور حلب کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد انطاکیہ میں ایسی ہی دو مسافر پہنچے۔ ان کی حالت بھی اسی مسافر جیسی ہو رہی تھی۔ وہ خوف ہراس میں مبتلا تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ فلاں راستے سے کبھی نہ گزرنا، کیونکہ وہاں ایک چڑیل یا کسی مقتول لڑکی کے بدرو گھومتے پھرتے ہیں اور چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چڑیل کا وہی حلیہ بتایا جو حلب پہنچنے والے مسافر نے بتایا تھا۔ ان سے بھی چڑیل نے کھانے پینے کی اشیاء لے لی تھی اور جنگل میں غائب ہو گئی تھی۔ ان سے بھی اس نے ہرکل کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ شام سے شکست کھا کر بھاگ گیا اور اسکندریہ چلا گیا ہوگا۔ چڑیل نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ ہرکل کا خون پینے جا رہی ہیں اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہرکل نے میرا خون بہا دیا تھا۔ یہ بات سن کر لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کوئی ایسی لڑکی بھٹکتی ہوئی روح ہے جسے ہرکل نے قتل کروایا ہوگا۔ یہی سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ چڑیل نہیں بدرو ہیں۔ ایسی شہادتیں کہیں سے بھی نہیں ملی کہ اس نے کسی انسان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا ہو یا کسی کو پریشان کیا ہو، سوائے اس کے کہ جس مسافر کے بھی سامنے آتی تھی اس سے کھانے پینے کا سامان لے لیتی تھی۔ اس علاقے میں جو قبائلوں کی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں ان میں رہنے والوں نے بھی اس کی پکار اور چیخ سنی، لیکن وہ کبھی کسی بستی میں داخل نہ ہوئی۔ لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف مسافروں کو نظر آتے اور انہیں روکتے تھے۔ اسے جتنے بھی مسافروں نے دیکھا سب نے ایک جیسا ہی حلیہ بتایا اور کہا کہ بگڑے ہوئے حالات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں۔ مسافروں نے اس کے متعلق جو خبریں ادھر ادھر پہنچائی ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انطاکیہ کی طرف جا رہی ہیں۔ انطاکیہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت انطاکیہ کون سے سالار کے سپرد کیا گیا تھا۔ یہ بدرو تھی یا چڑیل یا کوئی پاگل لڑکی تھی۔ انطاکیہ کے مضافات میں جا پہنچے لوگوں تک اس کی خبریں پہلے ہی پہنچ گئی تھی، اس لیے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ وہ قریب آ گئی ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ خوف و ہراس بھی ایسا کہ بعض مسافر اپنا سفر ملتوی کر دیتے تھے۔ ایک روز 3-4 آدمی جو انطاکیہ کے غیر مسلم باشندے تھے مسلمانوں کے سالار کے پاس آ گئے اور کہا کہ ایک عرصے سے ایک چڑیل یا بدرو کی خبریں سن کر لوگوں پر ایسا ڈراؤنا اثر ہوا ہے کہ شام کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا اور سفر بھی پرخطر ہو گیا ہے۔
ہم اسلام کے بارے میں کچھ سن کر آئے ہیں۔ اس وفد کے سردار نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ چڑیل یا بدرو یا جنات کے سامنے انسان بالکل بے بس اور مجبور ہوتا ہے، کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کسی نے بتایا کہ اسلام کے بعض عالموں کے پاس ایسے طاقت ہوتے ہیں جو ان پراسرار اور پرخطر چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ دراصل شیریوں کی طرف سے بھیجا ہوا وفد تھا، اور شیریوں کی درخواست یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی ایسی طاقت ہے تو اس چڑیل یا بدرو سے نجات دلائی جائے۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، سالار نے کہا، اسلام میں ایسے طاقتیں ہیں کہ جنات، چڑیل اور بدروؤں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس طاقت کا راز یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، نہ حقیقی روپ میں نہ بدرو کے روپ میں۔ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے جو بدروؤں اور چڑیلوں کو نہیں مانتا۔ اسلام قبول کرو، یہ طاقت تم میں بھی پیدا ہو جائے گی، پھر تم بھی چڑیل کا سامنا کر کے دلیری سے پوچھو گی کہ تم کون ہو۔ سالار نے محسوس کیا کہ یہ علمی باتیں ہیں اور یہ دین اسلام کے باریک مسائل ہیں جو یہ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ سالار نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اس کو یہ کام سونپا کہ وہ اپنے ساتھ جتنے بھی آدمی لے جانا چاہیے لے جائے، اور دیکھیے کہ چڑیل یا بدرو کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قابل احترام سالار، وفد کے ایک آدمی نے کہا، آپ کا مذہب جو بھی کہتا ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو خبردار کر دیں کہ اپنے آدمیوں کا نقصان نہ کر رہا بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے آدمیوں کو دیکھ کر غائب ہی ہو جائے، اس طرح آپ کے آدمیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ غائب نہ ہوئی تو نقصان ضرور کرے گی، آپ کے آدمی مارے بھی جا سکتے ہیں۔ سالار نے ان کی یہ بات سن کر محافظوں کے کمانڈر سے کہا کہ وہ انہیں دیکھ کر غائب نہ ہوئے تو اسے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور سب سے پہلے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ یہ بدرو کہاں کہاں دیکھی گئی ہیں۔ مختلف لوگوں نے 3-4 جگہیں بتائی اور ایک دو نے ایک خاص علاقے کی نشاندہی کی۔ کمانڈر نے بہت سے محافظوں کو ساتھ لیا اور 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے شہر کے ایسے مضافات میں پھیلا دیا جہاں جنگل ذرا گنا تھا، اور ایسی جگہ جہاں ٹیلے اور گڈ نالے تھے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک جگہ سے محافظوں کی ایک پارٹی کو چیخیں سنائی دی اور یہ ایک الفاظ بھی سنائی دی کہ میں ہرکل کا خون پینے جا رہی ہوں۔ محافظوں کی اس پارٹی نے ایک اور پارٹی کو بھی بلایا اور اس طرح یہ 12-14 محافظ اکٹھا ہو گئے، وہ پھیل کر آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے ایک ذرا زیادہ عمر کے محافظ کو اسلامی اصولوں کے تحت اپنا امیر یعنی کمانڈر بنا لیا تھا۔ اس کمانڈر نے کہا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو اور کسی نہ کسی آیت قرآنی کا ورد دل میں کرتے جائیں۔ کمانڈر کی ہدایت کے مطابق وہ معاشرے کی صورت میں بڑھتے گئے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے بدرو کی چیخیں و پکار سنائی دیتے تھے جو معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور ہٹتی جا رہی ہیں۔ آخر انہیں وہ نظر آ گئی۔ محافظوں نے اسی حال حلیے میں دیکھا جو انہوں نے متعدد بار سنا تھا۔ محافظ نیم دائرے کی شکل میں اس کے طرف بڑھے رہے تھے، وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تم چڑیل یا بدرو ہو تو فوراً غائب ہو جاؤ، کمانڈر نے کہا اور اپنے برچی ہاتھ میں یوں تولی جیسے اس پر برچی پھینکے گا۔ اس نے کہا اگر انسان ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تم سے نہیں ڈر رہے ہیں، تم ہم سے نہ ڈرو، مجھے ہرکل تک پہنچا دو۔ وہ جو کوئی بھی تھی بولے، ہرکل نے میرا خون بہایا ہے، میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں، ہم تمہیں ہرکل تک پہنچا دیں گے۔ کمانڈر نے کہا تم جانتے ہو ہرکل ہمارا دشمن ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجیں گے، تم محفوظ بھی رہو گے اور ہمارا آدمی تمہارا کام بھی کر دے گا۔ کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف گیا، اس نے برچی اپنے ہاتھ میں تیار رکھی، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کمانڈر نے شفقت اور پیار کی
اور اس کی ہم خیالی کی باتیں جاری رکھی اور اس تک پہنچ گیا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ اور عزت و آبرو کے ساتھ ہمارے ہاں چلو۔ لڑکی بغیر مزاحمت کی بڑے آرام سے کمانڈر کے ساتھ چل پڑی۔ اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کمانڈر نے لڑکی کے بغلوں میں ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ گھوڑے کے باگ پکڑ لیے اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ تمام محافظ گھوڑوں پر سوار تھے۔ واپسی کے وقت وہ لڑکی کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کی نظریں لڑکی سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ابھی غائب ہو جائے گی، لیکن شہر کے دروازے تک پہنچ گئے، لڑکی غائب نہیں ہوئی۔ سورج کبھی غروب ہو چکا تھا۔ سالار اپنے محافظوں کا انتظار بڑے ہی بے تابی سے کر رہا تھا۔ غالباً اسے بھی یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی کوئی جن بھوت یا بدرو ہوئی تو وہ محافظوں کو نقصان پہنچائے گی، اور ہو سکتا ہے نقصان پہنچا بھی چکی ہو۔ اتنے میں سالار کو دربار نے اطلاع دی کہ محافظ ایک لڑکی کو لائے ہیں۔ سالار تو جیسے حیرت سے بدک گیا ہو۔ اس کے کہنے پر محافظ دستے کا کمانڈر لڑکی کو سالار کے کمرے میں لے گیا۔ صرف محافظ کو سالار کے کمرے میں لے جایا گیا جو لڑکی کو لایا تھا۔ سالار کے گھر کے باہر بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ شہر کے جو آدمی سالار کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ اس بدرو یا چڑیل کا کچھ کیا جائے، انہیں شہر میں یہ خبر پھیلا دی کہ سالار نے اپنے محافظوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس خبر پر ہی لوگ پہلے ہی وہاں اکٹھا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو بتایا گیا کہ لوگ باہر یہ دیکھنے کے لیے دیر سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ محافظ کیا کر کے آتے ہیں یا ان پر کیا گزرتے ہیں۔ سالار نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا، جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تو انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں سے چند ایک معزز اور نمائندے قسم کے آدمیوں کو اندر بلایا جائے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 10-12 آدمی اندر آ گئے اور سالار نے انہیں بٹھا لیا۔ سب کی نظریں لڑکی پر لگی ہوئی تھی اور لڑکی یوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ اتنے سارے آدمیوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سالار نے اسے پوچھا۔ میرا نام یوکلس ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کھسر پسر ہوئی اور ایک نے کہا کہ یہ تو مردانہ نام ہے اور ایسے نام رومیوں کے ہوتے ہیں۔ میں یوکلس ہوں، لڑکی نے کہا، اور یوکلس روزی ہیں۔ یوکلس زندہ ہیں اور روزی قتل ہو گئے ہیں۔ روزی کو کس نے قتل کیا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ ہرکل نے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہوں اور میں اس کا خون پیوں گی۔ تم میں سے کوئی آدمی مجھے اس راستے پر ڈال دے جو مجھے ہرکل تک پہنچا دے۔ کیا تم اپنی روح ہو؟ سالار نے پوچھا، یا اپنا جسم ہو؟ میرے روح یوکلس ہیں، لڑکی نے کہا۔ یوکلس کی روح مجھ میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی بیٹی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اس نے کچھ نہ کچھ جواب تو دی لیکن وہ بے معنی اور ناقابل فہم تھے۔ سالار سمجھ گیا ہے کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ حلب کی روزی تھی جسے یوکلس کے ساتھ والہانہ محبت تھی اور یوکلس دل میں اس کی محبت بسائے ہوئے تھا۔ یوکلس حلب کے محاصرے میں مارا گیا تھا اور روزی نے اس کی لاش اس وقت دیکھی تھی جب شارینہ یوکلس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت یوکلس زندہ تھا۔ اس نے شارینہ اور روزی کے ہاتھوں میں جان دی تھی۔ پھر روزی یوکلس کے ماں لیزا کے لاش پر گئی اور اس کا جو رد عمل تھا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ روزی کے ماں وہی آ گئی تھی اور روزی باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ اس کی ماں اس کی پیچھے گئی تھی لیکن روزی کو جیسے زمین نے نگل لیا تھا۔ وہ اتنی تیز بھاگی تھی کہ ماں اس تک نہ پہنچ سکی، نہ دیکھ سکی کہ وہ گئی کس طرف ہے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ ہرکل اور اس کا بیٹا قسطنطین اسے قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن اسے پتہ چل گیا اور اس کی ماں جرنیل انتھنوس کے ساتھ اسے یہاں لے آئی۔ ہرکل کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یوکلس اور اس کی بیوی لیزا کہاں چلی گئی ہیں۔
روزی نے یوکلس کے خون آلود لاش دیکھی تو صدمے نے اس کے دماغ کو بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا، اور یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یوکلس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہرکل نے قتل کروایا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ انطاکیہ سے بڑی کشتیاں اور جہاز مصر جایا کرتے ہیں، اور ہرکل مصر چلا گیا ہے۔ وہ یوکلس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چل پڑی تھی۔ 45 میلوں کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہ تھا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر جنگلوں میں سے گزرتی جا رہی تھی تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے، کیونکہ اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا تھا۔ اس لیے جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتی اور چیختی چلاتی انطاکیہ تک جا پہنچی۔ سالار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ اس کے پاس اس لڑکی کے پاگل پن کا کوئی علاج نہیں تھا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین اسلام کے لشکر کا سالار لڑکی کو پاگل سمجھ کر اسے گھر سے نکال دیتا۔ لڑکی کو سب کے سامنے لے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس خوف و حراس سے نجات مل گئی کہ یہ کوئی چڑیل یا بدرو یا جنات میں سے ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی بتا دیتے کہ وہ کسی کے بیٹے ہیں اور کہاں سے آئی ہے تو سالار اسے وہاں بھیج دیتا اور وہ اپنے گھر پہنچا دی جاتی۔ اگر مسلمان سالار کی جگہ کوئی رومی جرنیل ہوتا تو لڑکی کو پاگل قرار دے کر قتل کروا دیتا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جاتی تھی۔ لیکن وہاں کسی سالار اور کسی جرنیل کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہاں اب اللہ رب العزت کی حکمرانی تھی اور اللہ کے دین کے احکامات کی پیروی لازم تھی۔ سالار روزی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اسے مستورات کے حوالے کر کے کہا کہ اسے نہلائے اور اچھے کپڑے پہنائے اور پھر اسے کھانا کھلائے۔ واپس آ کر سالار ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو اس کے ملاقات والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے مشورہ دے، سالار نے حاضرین سے کہا۔ میں اس لڑکی کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا اور اس حالت میں گھر سے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس کی دیکھ بھال اور اس کی آبرو کی حفاظت میرے ذمہ داری ہے۔ میں اسے کسی مخلص اور درد مند آدمی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو اسے اپنے گھر میں رکھے۔ میرا طبیب اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ بتا دے کہ یہ کس کی بیٹی ہیں اور کہاں کے رہنے والی ہیں۔ سب پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پاگل لڑکی کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ وہاں سب سے پیچھے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیوں میں صلاح مشورہ کیا۔ امیر انطاکیہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم 3 آدمی مصر سے آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بدرو کو پکڑ کر لائے ہیں۔ ہم اسے دیکھنے کے لیے رک گئے اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ بدرو نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں، کسی عیسائی قبیلے کے ہیں۔ ہم قبطی عیسائی ہیں۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو ہم اس لڑکی کو ساتھ لے جائیں گے، اس کا علاج بھی کرائیں گے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے واپس آنا چاہا تو ہم اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے، اور اگر یہ شادی پر رضامند ہو گئی تو اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دی جائے گی۔ لڑکی نوجوان ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ یقیناً عیسائی ہیں اور ہم بھی عیسائی ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہی سپرد کی جائے تو ہم پوری ہمدردی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ آوازیں اس شخص کی تائید اور حمایت میں اٹھے اور آخر سالار نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اگر لڑکی نے تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سالار نے پوچھا۔ امیر انطاکیہ اس آدمی نے کہا، لڑکی کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں، اس کے دماغ میں یہی خبر بیٹھ گیا ہے کہ یہ ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور ہم دونوں مل کر ہرکل کو قتل کریں گے۔ اس کی اس بات کو سب نے سراہا اور اس بات سے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ اچھی حیثیت والا اور عقل و دانش والا ہے۔ لڑکی جب بلانے پر واپس سالار کے ملاقاتی کمرے میں آئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسے نہلایا گیا، کھانا کھلایا گیا
اور اچھا لباس پہنایا گیا تھا، وہ اتنی حسین تھی کہ سب حیرت زدگی کے عالم میں چلے گئے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سالار نے اسے کہا کہ اس نے اس کے لیے 3 آدمی تیار کر لیے ہیں جو اسے ساتھ لے جائیں گے، اور ہر کل کے قتل میں ساتھ ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اسے ساتھ لے جانے والے آدمی نے بڑے پیار اور اعتماد سے باتیں کی تو لڑکی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ سالار نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ آج رات لڑکی اس کے گھر کے مستورات کے پاس مہمان رہے گی، اور کل فجر کے نماز کے فوراً بعد ان 3 آدمیوں کے سپرد کر دی جائے گی، اور یہ آدمی اسی وقت مصر کو روانہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ کہانی آپ لوگوں کے تعاون سے اسی طرح جاری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔